میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے کیسے میں مانگوں کہ میرا رب میری فریاد سن لے، میرا رب میری تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، میرا رب میری پریشانیوں کو مجھ سے دور کر دے۔ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا رب میری دعا کیوں نہیں سن رہا، میرا رب مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا۔ تو وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، دو زانوں بیٹھے۔ کیا تمہیں اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے؟ تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ بتاؤ مجھے۔ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے گرم پگھلتا ہوا سورج۔ میں نے انہیں کہا، اتنی لو ہے، دیکھیں تو صحیح۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لینا، اللہ جی ہماری سن لینا، اللہ جی تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں بھیگ گئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، پھر ان کی آنکھوں سے چھم چھم برسنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں نے ان کی حالت دیکھ کر گمان کیا اور پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں، اور پھر اللہ جی ہماری سن لے، اللہ جی ہماری سن لے، اللہ جی ہماری سن لے کا راب الاپ بنتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا ان کی یہ حالت دیکھ کر، اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے، روتے جاتے اور سسکیاں بھرتے جاتے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری پریشانی، سر اور درد کا پسینہ خشک ہو گیا، میرے سینے اور کمر پر رینگنے ہوئے قطرے غائب ہو گئے۔ میں نے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے۔ پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے اور ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھو اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی لیکن اللہ سے بات منانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیوں پر آنکھوں پر رکھے اور بولے، یہ دو آنکھیں ہی فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن بھی جب بھی اپنی ماں سے بات منوانا چاہتا تھا تو میں ایسے ہی روتا، میں تڑپتا، میں رونے لگتا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا، وہ تڑپ اٹھتی تھی، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش میں ضرورت بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا، اس سے نئے کپڑے، نئے جوتے بھی لیتا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی چلا جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب قرآن پڑھا اور پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فقرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کے اس سے کیا کیا منوا سکتا ہوں۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں روتا ہوں اور اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔